القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تقریر و تقریر سے پہلے سے پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و صحابہ محمد وبارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ معبود ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ اللہ نے ان کو سب سے آخر میں بھیجا، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بنتا ہے، نبی کی اطاعت سے نہیں بنتا۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرما لیجیے۔ امام رضا علیہ السلام اپنے والد موسیٰ کاظم سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایمان مجموع ہے تین چیزوں کا، ٹھیک ہے؟ دل سے جاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق اعضاء سے عمل کرنا۔ سورۃ الاعراف کی 176ویں آیت، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ قصص بیان کرو، سٹوریز بیان کرو، اور مقصد بھی بتا دیا کہ شاید وہ فکر کریں، شاید وہ فکر کریں۔ تو صرف سٹوری کو نقل نہیں کرنا، سٹوری کو بیان کرنا ہے فکر اور تدبر کے بعد، اور آپ نے سن کے فکر کرنا ہے۔ حاضر رحمت میں ربی، آج ہماری گفتگو 168ویں نمبر تک پہنچ گئی۔ جس ہستی کو ہم سرنامہ کلام بنا رہے ہیں انہیں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے سرکار کے ذریعے سے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 48، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ ذکر کرو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت الیسع علیہ السلام کا اور حضرت ذوالکفل۔ یہ سب بہترین لوگ تھے۔ آگے نا، تو ویسے انبیاء کا ذکر عبادت ہے، تو یہاں تو آپ کو حکم ہے سرکار کے ذریعے سے، تو آئیے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر میں 163ویں نمبر پہ کرایا، اور حضرت الیسع علیہ السلام ان کا ذکر خیر 166ویں نمبر پہ کرایا۔ حاضر رحمت میں ربی، آج 27 جون 2021 میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ہم ذکر خیر کریں گے۔ ہماری گفتگو کی جو جزئیات ہیں وہ یہ رہیں گی۔ نام سے برکت، آپ کو ذوالکفل کیوں کہتے ہیں؟ کیا ذوالکفل اور گوتم بدھ ایک ہی ہے؟ قرآنی الفاظ سے آپ کی سیرت، یہ آج کا اہم حصہ ہے۔ اکثر ہم تاریخ کو استعمال کرتے ہیں زیادہ، لیکن آج ہم فکر کریں گے ان الفاظ پر جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے لیے بولے۔ وہ قرآنی الفاظ اخیار، صابرین، صالحین، ذوالکفل اور آپ کا مزہ۔ آئیے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کے والد حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیسو کی اولاد سے، اور آپ کی والدہ حضرت رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ رحمہ اب بھی نام ہے، عربیوں میں ہوتا ہے ہا کے اوپر ساکن، رحمہ۔ اگر یہ بات سچائی کی بلندیوں کو چھوتی ہے تو معلوم ہوا کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام باپ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جاتے ہیں، اور والدہ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان سے جا کے ملتے ہیں۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ابراہیمی ہیں، نجیب الطرفین ہیں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ یہ ذوالکفل ان کا نام نہیں ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا اصلی نام بشر ہے، بشر بن ایوب۔ یہ بشر کیا ہے؟ بشر مصدر ہے اور عربی لفظ ہے، اس کا معنی الفرح، السعادت، معنی
چہرے کی خوشی کیا جاتا ہے اس کا. کہا جاتا ہے لاقیاہو ببشرن، چہرے کی خوشی. اس نام کے ایک بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، حضرت بشر الحافی رحمت اللہ علیہ، بغداد میں پیدا ہوئے، وہیں انہوں نے زندگی گزاری. 5 نمبر سٹوری پہ میں ان کا ذکر کر آیا ہوں. 8 سال پہلے تاج العروس کتاب کا نام ہے، پورا نام یوں ہوتا ہے تاج العروس من جواہر القاموس. اس میں آپ کا اصل نام حضرت بشیر بن ایوب علیہ السلام ہے لکھا ہوا ہے. بشیر خوشخبری دینے والے کو کہتے ہیں، مادہ ایک ہی ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شان بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. بشیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا. تو بشیر کی جمع بشراء آتی ہے، مد متصل بنے گی نا، تو بشراء. تو جب یہ معلوم ہو گیا ہمیں کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا اصل نام بشر ہے، تو پھر یہ ذوالکفل کیسے مشہور ہوا؟ یہ ذوالکفل جو ہے یہ حقیقت میں مرکب ہے، ذو الکفل، ذو کا معنی والا، تو کفل کیا ہے؟ ذوالکفل کفل والا. تو ابھی بھی معنی واضح نہیں ہوا. جب تک ہم کفل کا معنی معلوم نہ کر لیں تب معلوم ہوگا ذوالکفل کیا ہے. حقیقت یہ ہے، اگر آج کے لیکچر میں لعلہم یتفکرون ہو جائے تو یقین جانیے سیرت قرآن ہی سے نکل آئے گی. آپ کا یہ نام ذوالکفل جو ہے آپ کی عادات مبارکہ کی طرف نشاندہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 الفاظ میں آپ کی سیرت کو بیان کر دیا. ذوالکفل، من الاخیار، من الصابرین، من الصالحین، 4. تو جو مشہور نام ہے آپ کا ذوالکفل، میں اس سے آپ کی سیرت کو بیان کرتا ہوں. آج ایک نیا انداز سنیے. آپ کے والد گرامی نے بہت دولت چھوڑی، آپ نے اس دولت کو اسی طرح خرچ کیا جیسے آپ کے والد گرامی خرچ کرتے تھے. یہ کوئی وراثت نہیں ہے، ویسے ہی ہے، یہ چونکہ بڑے ہیں ان کے حکم سے خرچ ہو رہی ہے. یتامہ، یتیم کی جمع ہے، غربا ضرورت مندوں اور بیواؤں کو دیتے، کہ ابا بھی یہی کرتے تھے. یعنی آپ اسی طرح ان کے اخراجات پورا فرماتے جیسے ایک باپ اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے. علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر المعانی میں جلد 9 ہے، صفحہ 82 ہے، کہ آپ اپنی سخاوت کی وجہ سے ذوالکفل یعنی ضرورت مندوں کی کفالت کرنے والے مشہور ہو گئے. رب نے جو لفظ بولا ہے آپ اسی سے چلتے جائیے آگے. ضرورت مندوں کی کفالت کرنے کی وجہ سے آپ ذوالکفل مشہور ہوئے. غرباء کا خیال رکھنا یہ حصہ ہے انبیاء کا، انبیاء کے کردار کا ایک حصہ ہے، وہ غرباء کا خیال رکھتے ہیں اور یہ حصہ آپ کو ملا. تو کفل کا معنی حصہ بھی ہوتا ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 85، غور سے سنیے گا اس آیت کو. اس آیت سے آپ کا ایک مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ رشوت کی سزا کیا ہوتی ہے. میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن آیت کو غور سے سنیے گا. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منها. جو شخص کسی نیکی بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے. یکن لہ کفل منها، اس کے لیے بھی حصہ ہے. آپ کی وجہ سے اگر کوئی برا کام سرزد ہو گیا ہے، آپ ملوث ہیں بیچ میں، تو اس برائی کا ایک حصہ آپ کی طرف بھی گیا. تو کفل کا معنی ہوا حصہ. تو اب ذوالکفل کا معنی کیا ہوا؟ حصہ والا. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 28 سے سنیں ذرا. کفل کا معنی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا کفلین دوہرا حصہ عطا فرمائے گا، اپنی رحمت سے کفلین دے گا. تو آپ کے نام ذوالکفل سے معلوم ہوا کہ آپ کے پاس باپ کا حصہ تھا. کیا حصہ تھا؟ غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ حصہ آپ کے پاس تھا. حصہ مینز پیسے نہ لیجئے، یہ خاصیت یہ آپ کے پاس تھی. اور فارسی نے کیا کہا کہ آپ کو اللہ کی جانب سے ایک خاص حصہ عطا فرمایا تھا، اس لیے ذوالکفل آپ کا نام ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاص حصہ ہے جو آپ کو عطا کیا گیا. حضرت ذوالکفل اللہ کے بندوں کی خاص طور پہ کفالت فرماتے تھے. دیکھیے اللہ نے ذوالکفل کہہ کر پوری ہسٹری کو بیان کر دیا.
ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اولیاء جو ہیں، علماء ہیں، ایک علاقے کے اندر کتنے علماء ہیں؟ اسی طرح بنی اسرائیل میں کیا ہوتا تھا کہ ایک ہی علاقے میں کئی نبی ہوتے تھے. اس دور میں انبیاء کا سلسلہ جاری تھا، ہر علاقے کا نبی ہوتا تھا، بعض اوقات تعداد 50 سے بڑھ جاتی تھی. حضرت ذوالکفل علیہ السلام، یہ آپ کو حوالہ جو ہے معالم التنزیل میں مل جائے گا. 70 انبیاء کی حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے اپنے دور میں کفالت کی، کھانے پینے رہنے سہنے کا بندوبست آپ فرماتے تھے. اور تفسیر جلالین میں جب میں نے پڑھا تو وہاں لکھا ہے کہ آپ نے 100 انبیاء بنی اسرائیل کی مختلف اوقات میں کفالت کی ہے اور انہیں قتل ہونے سے بچایا ہے. حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے انبیاء کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کیا، ان کی جان بچائی. تو آج انبیاء تو نہیں ہیں، یاد رکھیے. اب نبی کے نائبین علماء ہیں، علماء حق، ان کی خدمت کیا کرو. تو آپ کی یہ صفات پھیلی، آپ کی عادات پھیلی تو اچھے لوگوں کی زبان پہ جاری ہوا ذوالکفل ذوالکفل ذوالکفل. آپ کی وجہ سے لوگ مصائب و تکالیف اور بھوک پیاس سے بچتے. آپ کے پاس آنے والا برکت حاصل کرتا. بلا تشبیہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ میں بیان کر دوں، آپ لوگوں کے لیے وہ چادر تھے جو کجاوے کے نیچے ہوتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ اونٹ لکڑی کی کاٹ اور چبن سے محفوظ رہے تو چادر رکھی جاتی ہے، اسے بھی کفل ہی کہتے ہیں. آپ ذوالکفل تھے کیونکہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ، بار بار میں جملہ بول رہا ہوں. آپ سے جو ملتا تھا آدمی وہ اپنا دکھ بھول جاتا تھا. یوں تکلیف کے بیچ میں، دکھ کے بیچ میں آپ حائل ہو جاتے تھے، یعنی اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے تھے. بنی اسرائیل کا جو دور تھا اس میں آنے والا نبی بعض اوقات پہلے انبیاء کے ساتھ رہتا تھا، پھر وہ نبی جاتے ہوئے اعلان کر جاتا. مانتے تو یہ ہے نہیں تھے نا لوگ. یہ واقعہ تاریخی حد تک کتنا سچا ہے اللہ جانتا ہے، مگر کتب میں مذکور ہے کہ آپ نے اپنے سے پہلے نبی سے وعدہ کیا کہ میں روزانہ 24 گھنٹے میں 100 رکعات ادا کروں گا. تہذیب اللغہ حرف الکاف 7ویں اس کی جلد 605 نمبر صفحہ المنذری نے ابی الہیثم سے بیان کیا ہے کہ سمی ذوالکفل لأنہ کفل ب100 رکعۃ کل یوم. آپ کا نام ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے پورا کیا وہ وعدہ، 100 رکعات ایک دن میں پڑھنے کا وعدہ پورا کیا. آپ کے نام ذوالکفل نے ہی سیرت بتا دی آپ کی. آپ کو اللہ سے خاص حصہ ملا، آپ غریب پرور تھے، آپ لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے اور مدد فرماتے. آپ کا اصلی نام بشر چھپ گیا، آپ ذوالکفل ہی مشہور ہو گئے. سیرت نگاری ایسی کہیں دیکھی ہوگی؟ حضرت ذوالکفل اللہ کے نبی تھے. حضرت ذوالکفل ان عظیم ہستیوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ صابرین سے ہیں. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوَالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. اس جگہ آپ کا نام اسماعیل اور ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہے. اسماعیل علیہ السلام کو چھوٹے نبی نہیں ہیں. ادریس علیہ السلام تیسرے نمبر پہ آ رہے ہیں، شیس علیہ السلام کے بعد یہ ہے نبی. سورہ سواد آیت نمبر 48 ذرا دیکھیے. ان ہستیوں میں شامل فرمایا جو اخیار ہیں. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَوَالْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. اس جگہ آپ کا نام اسماعیل اور الیسع علیہ السلام کے ساتھ ہے. انبیاء کے ناموں کے ساتھ ایک ہی سیکوینس میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا نام بیان کرنا بھی بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے کہ آپ نبی ہیں. بھئی ایک ہی طرز چل رہی، ایک ہی سٹائل، ایک ہی سیکوینس. کوئی بات اور بیچ میں آ کے پھر ذکر ہوتا تو کہہ دیتے کہ کوئی اللہ کا ولی تھا. نہیں، یہی وجہ ہے تفسیر خواتر، اصل یہ محمد متولی الشعراوی کی کتاب ہے، تفسیر ہے، نام یاد رہے گا آپ کو، متولی الشعراوی، مصری کی لکھی ہوئی ہے. اصل میں تو اس کا نام جو ہے تفسیر الشعراوی ہے. انہوں نے کیا کہا؟ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 85 کی تفسیر میں لکھا انہوں نے کہ الکفل کا مطلب حصہ ہے، هو الحظ والنصیب فلماذا سمی ذوالکفل. ایک تو انہوں نے یہ بات طے کر دی کہ کفل کا معنی حظ، نصیب ہے. ذوالکفل بن ایوب، یہ دوسرا مسئلہ انہوں نے حل کر دیا کہ ان کے والد کا نام ایوب علیہ السلام ہے. وَيَظْهَرُ أَنَّ أَوْلَادَ أَيُّوبَ كَانُوا كَثِيرِينَ إِنَّمَا اخْتَصَّ اللَّهُ ذَوَالْكِفْلِ بِرِسَالَتِهِ وَكَانَ هَذَا حَظُّهُ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَبْنَاءِ أَيُّوبَ لِذَلِكَ سُمِّيَ ذُوالْكِفْلِ. بھائی حضرت ایوب علیہ السلام کے تو 26 بیٹے تھے، تو کسی کو نبوت کا حصہ نہیں ملا.
یہ حصہ ملا تو ان کو ملا، تو اس لیے ذوالکفل حصے والا، خاص حصے والا۔ التحریر والتنویر ابن عاشور کی ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے وَأَمَّا ذُوالْكِفْلِ فَهُوَ نَبِيٌّ، وہ نبی۔ اچھا، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے روح المعانی میں آیت نمبر 85 کے تحت لکھا ہے کہ یہ اکٹھا نام بتا رہا ہے کہ آپ بھی نبی ہیں، اور ساتھ انہوں نے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے یہ لکھا وَهُوَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَكْثَرُ، اتنا کیا کہ جی حضرت ذوالکفل نبی ہیں نکل جائیں گے، لیکن جو تحقیق کرنے والا ہے، جو طالب علم آگے بڑھے گا یا جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اس کو یہ بات ناکافی ہے۔ آپ کی بات میں جو ہے پاور تبھی ہوگی جب جیسے میں بیان کروں ویسے آپ بیان کریں محفل کے اندر۔ تو کیا کہا علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، وَهُوَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَكْثَرُ، کہ ذوالکفل نبی ہیں، اکثر اسی طرف گئے ہیں۔ تو پھر لگاؤ اب اصول جو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہو، لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، کہہ دو کہ یہی ہے بات۔ اب ایک اور تیسیر التفسیر، یہ شیخ القرآن محمد بن یوسف التفیش کی لکھی ہوئی ہے۔ جو میں طلباء کے لیے جو آگے جا کے مقرر بنیں گے نا، تو میں کوشش کرتا ہوں، کوئی علمیت نہیں جھاڑتا، میں کرتا ہوں وہ بچے بیچارے بڑی دیر سے جا کے انہیں معلوم ہوگا، جہاں کہیں تقریر کر رہے ہوں تو یہ یاد رہے انہیں کہ پروننسیشن کیا ہے۔ محمد بن یوسف التفیش کی یہ لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کیا کہا، وذوالکفل هو شرف بن ایوب، انہوں نے یہاں ذوالکفل علیہ السلام کا اصلی نام شرف بیان کیا۔ تو یہاں انہوں نے دو باتیں تو واضح کر دی کہ ایک ذوالکفل جو ہیں وہ ایوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، دوسرا ان کے بعد یہ نبی بنے۔ اخبار الدول و آثار الاول فی التاریخ، اس میں آپ کا نام بشر بن ایوب لکھا ہوا ہے۔ بعثہ اللہ تعالی بعد ابیہ رسولا الی ارض روم، اب گفتگو نہیں سیدھا کہہ کے نکل جائیں تو بڑی بات ہے۔ اب جب آپ کو کتابیں یاد ہوگی پھر آپ گفتگو کریں گے تو لطف آئے گا۔ تو کیا ہے اس میں، وہ کہتے ہیں کہ بشر بن ایوب، اب یہ بات ایک واضح ہو گئی کہ نام آپ کا بشر اور آپ ایوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بھئی یہ بات تو کافی میں آ گئی کہ ایوب علیہ السلام کے بیٹے۔ بعثہ اللہ تعالیٰ بعد ابیہ، ابا جی کے بعد ان کو بھیجا، یعنی ان کو کہا کہ اعلان نبوت کرو، اور یہ ارض روم کی طرف گیا۔ تب روم کی حدود اور تھی۔ تو حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اخیار میں شامل کیا۔ اب اخیار کنہیں کہا جاتا ہے؟ اخیار انہیں کہا جاتا ہے جن کو اللہ مخلوق میں سے چن لیتا ہے۔ تو یہ اخیار نے اشارہ دیا آپ نبی تھے، دیکھ لیجئے یہ ہے یتفکرون۔ اب لفظ اخیار بتا رہا ہے کہ وہ نبی تھے، یہی وجہ ہے کہ تفسیر قرطبی نے کہا کہ کلم من الاخیار، یعنی وہ جنہیں نبوت کے لیے چنا۔ آپ شام کی طرف نبی بن کر آئے، شام بہت بڑا تھا تب، اسے اب اسوریہ کہتے ہیں، سیریا بھی بولتے ہیں۔ اس وقت اس میں لبنان بھی آتا تھا، فلسطین بھی آتا تھا، اردن بھی آتا تھا، اسی کے اندر ہی آتا تھا۔ اصل میں اس کا نام سام ہے، ہماری کتابوں میں جب آپ پڑھیں گے تو شام لکھا ہوتا نا، شام، اصل میں یہ سام تھا۔ سام نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام، ان کے نام پہ رکھا گیا سام، تو یہ مرور زمانہ سام سے شام ہو گیا۔ یہ میں نے تجھے ڈھونڈی ہے، اور بھی ہو سکتی ہے۔ بات کچھ واضح ہوئی۔ ذوالکفل سے میں نے آپ کو ایک لفظ سے سیرت، آپ نبی تھے، دلائل دیے آپ کو۔ اب آ جائیے ایک بات، وہ کیا ہے جو میں نے سنی تو میں بھی ذرا حیران سا ہو گیا۔ انتہائی جدید مقررین کا کہنا ہے کہ بدھسٹ کے مذہبی لیڈر گوتم بدھ، مہاتما بدھ جسے وہ کہتے ہیں، جن کا اصلی نام سدھارتھا، کہتے ہیں کہ وہی ذوالکفل ہے۔ انتہائی جدید مقررین، یہ یاد ہے میں یہ جدید مقرر، انتہائی جدید مقررین، ان لوگوں میں ابو العلا مودودی صاحب کے شاگرد ڈاکٹر اسرار بھی ہیں۔ انہوں نے مناظر احسن گیلانی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ذوالکفل کا مطلب ہے مین آف کپل۔ ذرا تجھی سنیے گا، تشریح کرنے پہ آئیں تو بے تکی کر ڈالیں، اور نہ ماننے پہ آئیں تو جب واضح ہو رہی ہو تو بولیں گے نہیں ہم نہیں مانتے۔ کیا کہا ذوالکفل کا معنی کیا ہے؟ مین آف کپل، پے سے بے بنتی ہوئی تو سنی ہم نے، پاکستان سے کیا بولتے ہیں، سعودی عرب والے کیا کہتے ہیں، الباکستان، وہ پے کو بے بولتے، تو پے سے بے تو سنی، پے سے فے بنتی ہوئی ڈاکٹر اسرار سے سنی۔ اب کیا ہے، پاکستان کو فاکستان بولتے ہیں، فاکستان۔ ڈاکٹر شبیر کا بھی، ڈاکٹر شبیر علی، اس کا بھی یہی خیال ہے کہ ذوالکفل گوتم بدھ جو ہے سدھارتھا، یہ ذوالکفل جو ہے یہ گوتم بدھ نبی۔ اصل میں بتاؤں آپ کو، یہ تصور حامد عبد القدیر نے اپنی کتاب بڈھا دا گریٹ ہز
لائف اینڈ فلسفی میں دیا ہے یہ کانسیپٹ. اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کفل اصل میں عربی سائزڈ ہے کپل سے. بوڑھا کی جائے پیدائش کپیلا واسطو تھی تو ذوالکفل کا معنی ہوا کپیلا واسطو کا رہنے والا. ذوالکفل کا معنی کیا کر رہے؟ کپیلا واسطو. عبد الرحمن گرین، میں انتہائی جدید مقررین کا لفظ یاد رہے گا نا، اس لیے میں یہ نام لے رہا ہوں، پرانے آدمی کو شاید نہ سمجھ آئے ان کی کہ یہ کون ہے. تو عبد الرحمن گرین کا یہ کہنا ہے کہ میں اس وجہ سے نبی نہیں مان سکتا بوڑھا کو کیونکہ ان کی تعلیمات میں انبیاء کا بنیادی پیام توحید واضح نہیں ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ عیسائیوں کی طرح پیام توحید کو بدل دیا ہو ملاوٹ کر کے. یہ گوتم بدھ کا زمانہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام سے 448 سال پہلے کا بتایا جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ کسی مورخ نے ذوالکفل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے علاقہ ہند کا تذکرہ نہیں کیا؟ یہ انتہائی جدید مقررین وہ ہیں جو اجتہاد کا دروازہ تو کھلا رکھتے ہیں، صبح و شام کھلا رکھتے ہیں ہر ایک کے لیے، اور اپنے گھر کا دروازہ یہ سرے شام ہی بند کر لیتے ہیں کہ کوئی غیر آدمی نہ آ جائے. یہ انتہائی جدید مقررین کی ڈیفینیشن کر رہا ہوں میں. حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. اور جن لوگوں نے بطور دلیل وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نذیر پڑھ کے پھر گوتم بدھ کو ثابت کر دیا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ یہاں نذیر ہے، نبی رسول نہیں ہے. نذیر عام ہے، نبی اور غیر نبی دونوں کو یہ شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی مصلح پہنچ گیا، کوئی بھی سچ بتانے والا پہنچ گیا، وہ نذیر ہی ہے. کچھ نے کہا کہ آپ نبی نہ تھے، ان کو ایک روایت سے دھوکا ہوا ہے ہماری کتب کے اندر. کہنے لگے جی وہ نیک آدمی تھے، وہ نبی نہیں تھے. میں آپ کو وہ پہلے روایت سناتا ہوں، یہ امام احمد نے روایت لکھی ہے، سن لیجئے پھر آپ بھی فیصلہ کر لیں گے. وہ روایت کیا ہے کہ ایک شخص بنام کفل، گفتگو کن پہ ہو رہی ہے؟ ذوالکفل پہ. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کفل. بنی اسرائیل کا ایسا شخص تھا جو کسی گناہ سے بچتا نہیں تھا. یہ لفظ کسی جو ہے نا یہ گناہ کبیرہ کو بھی گھیرتا ہے. ایک مرتبہ اس کے پاس ایک عورت آئی، اس کو ضرورت تھی پیسوں کی. اس نے 60 دینار مانگے. کوئی وجہ ہوگی بچوں کے لیے یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی. 60 دینار مانگے تو اس شرط پہ دیے کہ وہ عورت اس کی خواہش پوری کرے گی. وہ مجبور تھی، راضی ہو گئی. جب یہ بندہ قریب گیا اس عورت کے، وہ خوف زدہ ہو کر رونے لگی، کانپنے لگی. الکفل نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ بولی یہ گناہ میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں کیا، مجھے مجبوری کی وجہ سے اقرار کرنا پڑ گیا، مجھے اللہ کے خوف نے رلا دیا. تو الکفل دور ہٹ گیا اور کہا دینار تم لے جاؤ. آج کے بعد الکفل توبہ کرتا ہے، آئندہ کبھی نافرمانی نہیں کرے گا. تو اسی رات کفل کا وصال ہو گیا. صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا اللہ نے کفل کی مغفرت کر دی. اللہ اکبر جل شانہ. اب تبصرہ سن لیجیے، یہ ہے روایت سنی آپ نے. تو اس سے انہوں نے کہا جی کہ کفل جو ہے وہ ایک بنی اسرائیل کا بندہ تھا. ہماری گفتگو ہی نہیں ہے ان سے. ذوالکفل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. کئی طرح سے یہ روایت حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے متعلق نہیں ہے. پہلی بات حدیث غریب ہے، اس کی روایت میں شک ہے. کچھ راویوں نے اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عمر تک موقوف کیا. ابو حاتم فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں موجود سعد راوی کو میں نہیں جانتا. ابن حبان نے کہا کہ ہاں بات صحیح ہے آپ کی. تو کون ہے؟ آپ یہ روایت پڑھیں تو یوں لکھا ہے کان الکفل من بنی اسرائیل. محدثین لکھتے ہیں کہ وفی اسنادہ نظر، اس کی چین میں جو ہے نا وہ شک ہے. فإن كان محفوظا فليس هو ذوالکفل. یہ ہے اصل بات. کہتے ہیں کہ اگر چلو چین مضبوط بھی ہو تو بات ذوالکفل کی ہو رہی، یہ کفل ہے کہ اس میں جو بتایا گیا ہے وہ کفل ہے کا تذکرہ ہے اور وہ ذوالکفل. اور ایک بات یاد رکھنا، جو نبی ہوتا ہے اللہ اکبر جل شانہ وہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے. یہ تو اتنا بڑے گناہ کا تذکرہ ہے بیچ میں. بھائی صاحب آپ کے لقب ذوالکفل سے جو قرآن مجید میں آیا ہے آپ کی نبوت اور آپ کی عبادت کا پتہ چلتا ہے. اب صفات کو جانیے اور ذرا عادات میں آئیں، مزید بیان کردہ صفات میں غور کریں. اخیار، ذوالکفل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے من الاخیار میں سے ایک، سورہ صاد کی آیت نمبر 48، یہ حضرت ذوالکفل کی یوں تعریف فرمائی وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. اسماعیل علیہ السلام اور الیسع علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر کرو، یہ سب بہترین لوگ تھے. حضرت ذوالکفل کے متعلق اللہ نے کیا فرما دیا؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو پہلے اخیار کے معانی و مفہوم کو جاننا ہوگا، ایسا تو نہیں آپ کو پتا چلے گا. اب اخیار کیا ہے؟ یہ ہے تفکر. اصل مقصد یہ تھا
فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ان کو سٹوری سناؤ تاکہ یہ شاید کہ وہ غور کریں، فکر کریں۔ ہمارے ماشاءاللہ سننے والے وہ فکر کرتے ہیں۔ میں حیران ہو گیا یار، حیران ہو گیا کہ ایک صاحب نے لکھا کامنٹ میں کہ لیکچر چھوٹا کیوں ہو گیا۔ میں خوش ہوا، میں نے کہا مالک، لوگ کہتے ہیں جی 5-5 6-6 منٹ کے بناؤ، نہیں، آج بھی وہ لوگ ہیں جو تحقیق سننا چاہتے ہیں، جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ میں چیزیں انہی سے شیئر کرتا ہوں۔ اب اخیار کیا ہے یہ سمجھ میں آ گیا تو حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی سیرت اور آگے بڑھ جائے گی۔ یہ اخیار جمع ہے خیر کی، المعجم الغنی نے لکھا ہے۔ المعجم الوسیط میں ہے کہ خیر کی جمع خیار اور اخیار آتی ہے۔ کوئی اور آدمی کہیں اور سے پڑھ کر آگے نہ اعتراض کر دے۔ صحاح نے لکھا ہے کہ رجل خیر یا رجل خیر دونوں کا معنی ایک اور دونوں ٹھیک ہے۔ اخیار کو خیر کی جمع بھی لکھا گیا ہے، مگر معنی خیر کا بھی ذوالخیر یعنی خیر والا ہی ہوگا، یہ یاد رکھیے۔ اب ذرا دیکھیے، اب آپ کو حوالوں سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو خیر کہا گیا ہے۔ یہ من الاخیار بول کر اللہ نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی عادات مبارکہ پہ اجمالاً روشنی ڈالی۔ میں کچھ تفصیل بتاتا ہوں خیر کسے کہتے ہیں۔ جب آپ خیر کا مطلب، مفہوم اور استعمال جان جائیں گے تو معلوم ہو جائے گا ذوالخیر ذوالکفل کی سیرت کیا ہے۔ تو جب لغت سے واضح ہوا کہ اخیار خیر کی جمع ہے تو آؤ اب قرآن اور لغت سے سنو کہ خیر کس کس کو کہا ہے۔ اللہ کو ایک ماننا خیر ہے۔ ذوالکفل خود مبلغ ہیں توحید کے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا خیر ہے۔ حضرت ذوالکفل پہ لازم ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کے تحت۔ اللہ کی طرف سے وحی کا آنا خیر ہے۔ ذوالکفل علیہ السلام کے پاس وحی آتی، آپ نبی ہیں۔ تقوی اختیار کرنا خیر ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ تقوی میں ٹاپ کے درجے پہ ہوتا ہے۔ دین اسلام خیر ہے، ہر نبی کے دین کا نام اسلامی ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ یہاں خیر اسلام ہے، دین ہے، اور آپ اپنی پوری زندگی دین والوں کو بھی بچاتے رہے اور دین کو بھی پھیلاتے رہے۔ روزہ رکھنا خیر ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ آپ سیام میں اور قیام میں گزارتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے آپ حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ صلح کرانا خیر ہے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ اور آپ کے تو جد کی یعنی ابا جی، آپ کے ابا جی کی شریعت میں یہ تھا، یہ لازم تھا، اور آپ نے بھی اسی کو چلایا، صلح کرانا۔ فقراء کو چھپا کر دینا خیر ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے 70 انبیاء، ایک روایت 100 انبیاء کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کھلایا ہے، جبکہ لوگ ان کو مارنا چاہتے تھے۔ عام فقیر کو چھپا کر کھلانا خیر ہے، ذوالکفل علیہ السلام نے تو انبیاء کو چھپا کر کھلایا ہے۔ اللہ کے فضل و رحمت پر خوش ہونا خیر ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام پر جو نوازشات ہوئی، آپ شکرانہ ادا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا، رات کو قیام کر کے 100 نوافل پڑھ کے، یتیموں کا ہر طرح سے خیال رکھنا خیر ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام اپنے ابا کی اسی طریقے کو آگے چلا رہے ہیں۔ یتاما، غربا اور فقراء کو آپ کھلاتے، خاص خیال رکھتے۔ آخرت پر ایمان لانا خیر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جو آخرت کی تعلیم دے رہا ہے وہ خود ایمان نہ رکھتا ہو؟ حکمت و دانائی کا مل جانا خیر ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، حضرت ذوالکفل علیہ السلام نبی ہیں، اور نبی کے پاس حکمت اور دانائی اس دور کے لوگوں کے حساب سے سب سے زیادہ ہوتی۔ اپنی طرف سے نفلی عبادت کرنا خیر ہے، یہ آپ کو حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی زندگی میں ملے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے عبادت گاہ بنانا خیر ہے، حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے یہ اپنی زندگی میں کام کیا۔ صبح سفر کرنا خیر ہے، خیر لک ان تسافر صباحا، اور یہ شروع سے طریقہ رہا ہے، سفر جب بھی انبیاء نے کیا وہ صبح کے وقت نکلتے۔ ہر اس عمل کو کرنا جس میں لوگوں کے لیے بھلائی ہو وہ خیر ہے۔ المعجم الغنی میں یہ لکھا، اور آپ نے کیے جو جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا۔ پرہیز خیر ہے، نبی سے بڑھ کر کون پرہیز کرتا ہے؟ نبی کو تو ضرورت نہیں پڑتی حکیموں کے پاس جانے کی۔ الوقایۃ خیر من العلاج، مدلل اور مختصر پرمغز گفتگو خیر کہلاتی ہے۔ خیر الکلام ما کلا و دلہ، اور انبیاء جو ہوتا ہے وہ اپنے دور کا فصیح و بلیغ ہوتا ہے۔ حلال مال کثیر خیر ہے، جی تھوڑے مال کو قرآن نے خیر نہیں کہا، بہت مال ہو اسے خیر کہا۔ ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین۔ تو حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے پاس بہت مال تھا،
ہر وہ چیز جس کی طرف سارے اچھے لوگ رغبت کریں، عقل، عدل، فضل، نفع، یہ سب خیر ہے. اور اللہ نے یہ ساری چیزیں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو دی اور ان کے ذریعے سے آگے پھیلائیں. عبادت کے لیے خاص طور پر نماز جمعہ، خطبہ جمعہ کے لیے کاروبار بند کر دینا قرآن نے خیر کہا ہے. اور وہ نبی وہ اپنی عبادت کے لیے سارے کام چھوڑ دیتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے. 100 نفل پڑھنا آسان نہیں بھائی صاحب. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ادب میں انتظار کرنا خیر ہے. قرآن کی روشنی میں وہ سارے انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں. اخیار وہ لوگ ہوتے ہیں جو کریم، سخی، جواد ہوں، یہ ذو خیر ہوتے ہیں. تو اخیار یہ جمع قرآن مجید میں 2 بار آئی ہے. سورہ صاد آیت نمبر 47 وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. سورہ صاد کی آیت نمبر 48. قرآن مجید کا اعجاز دیکھیے جناب. میں یہ طلبہ سے کہہ رہا ہوں، بعض اوقات آپ کو تاریخ کی کتب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید کے الفاظ لے لیجئے، پوری سیرت تیار ہو گئی. اعجاز دیکھیے، ایک لفظ اخیار بول کر حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی صفات بیان کر دی. تو میں نے جو خیر کی تفصیل آپ کو بتائی ہے سب جوڑ لو، حضرت ذوالکفل علیہ السلام سمجھ میں آ جائیں گے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85 میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا تعارف کروایا. واسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین. اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، کل من الصابرین. بھئی یہ سارے صابر تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی سیرت میں ایک اور بڑی خصوصیت کا ذکر کر دیا، وہ ہے صبر. یہ چھوٹی صفت نہیں ہے جناب، صابر ہونا بہت بڑی صفت ہے. میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سناتا ہوں. عقلی اور حقیقی طور پہ یہ زبردست متن ہے. یہ جو میں لائن بول گیا ہوں نا، یہ طلباء سمجھیں گے جو حدیث پہ غور کرتے ہیں کہ یہ عقلی اور حقیقی طور پہ زبردست متن ہے. اب ویسے اسے بیان کیا ہے المصنف ابن ابی شیبہ نے بیان کیا چھٹی جلد 172، البیہقی نے شعب میں بیان کیا ہے جلد پہلی 146، ابن اساکر نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے، ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں بیان کیا ہے. باب العلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ الصبر من الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد. اب سمجھ آئی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالکفل علیہ السلام کی سیرت میں لفظ صبر جو ڈال دیا ہے، آپ معمولی سمجھ رہے ہو؟ نہیں. اب میں بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. یہ حصہ بھی ہے، پچھلی تقریر کا حصہ بھی ہو جائے گا. صبر کا دین میں وہی مقام ہے جو جسم میں سر کا. یہ جملہ صبر کی اہمیت واضح کرنے کے لیے آپ کو سنایا تاکہ معلوم ہو کہ صابر ہونا چھوٹا مقام نہیں ہے. پھر حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو صابر وہ کہہ رہا ہے جو صابرین کے ساتھ ہوتا ہے. جی یہ بہت بڑے علامہ ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ ان کا اپنا مرید، اپنا چاہنے والا، اپنا جماعتیہ، ان کی اپنی جماعت کا بندہ کہہ رہا ہے. کوئی بات معنی نہیں رکھتی، جھوٹ بھی بول سکتا. کسی علامہ نے کہا کہ یہ علامہ ہے، بات اللہ کہے کہ یہ صاحب علم ہے، بات کچھ لگی کہ جو ساری کائنات کا علم جانتا. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو صابر ذوالکفل علیہ السلام کو اس نے کہا کہ جو صابروں کے ساتھ رہتا ہے. یعنی یہ تو واضح ہو گیا کہ جب اللہ نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو صابرین میں شامل کیا تو ان اللہ مع الصابرین کا مزدہ تو ثابت ہو گیا. اب کچھ موتی لیتے جائیں کیونکہ سٹوری کا مقصد جو قرآن میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ تدبر و تفکر کریں. سورہ آل عمران آیت نمبر 186 اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. بھئی کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اللہ نے کہا کہ یہ صابر ہیں تو کیا بڑی بات ہے. نہیں 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 نہیں، تمہیں پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ صبر کرنا مشکل کتنا ہے. تو کیا کہا اللہ نے؟ اگر تم صبر کر لو، پرہیزگاری اختیار کر لو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے. اب پتا چلا کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام بڑی ہمت والے. حضرت لقمان علیہ السلام ان کی سیرت میں 136 نمبر پہ بیان کرایا. اپنے بیٹے کو نصائح کرتے ہوئے ایک نصیحت کی انہوں نے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. بیٹے جو تجھے تکلیف پہنچے نا برداشت کر. ان ذالکا من عزم الامور، یہ ذالکا اس میں اشارہ ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مشارن علیہ جو ہے وہ صبر ہے. بنتا بھی ہے بھائی. تجربہ کہتا ہے ٹھیک ہے. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کا حکم دیا. اندازہ لگائیے صبر کتنا امپورٹنٹ ہے. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 35. آپ ایسے صبر کرو، ایسے ڈٹے رہو جیسے عالی ہمت رسولوں نے صبر کیا ہے. حضور پاک کو حکم ہو رہا ہے. ہر نبی صابر ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 34 سے ذرا پڑھیے گا آپ. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا.
سورۃ الانعام آیت نمبر 34. آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا. تو ہر نبی نے صبر کیا. رسول یہ رسول کی جمع ہوتی. وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ. آپ آدم علیہ السلام کو دیکھ لو بھائی, جنت چھوڑی دنیا آباد کرنے کے لیے, اللہ اکبر, 1000 سال تک صبر کیا. نوح علیہ السلام کا صبر دیکھو, 950 سال لوگوں کی مارے کھاتے رہے, تانے برداشت کرتے رہے. ابراہیم علیہ السلام کا صبر دیکھو, سب مخالف, آپ تنہا, پکڑ کر آگ میں پھینکنے کے لیے تیار ہو گئے, مگر آپ کے پایا استقامت میں لغزش نہیں آئی. صبر یعقوب دیکھو, معلوم تھا کہ یہ چال چل رہے ہیں مگر آپ نے کچھ نہیں کہا. فصبر جمیل. صبر ایوب دیکھ لیجیے, تقریباً 8 سال بیمار رہے مگر حرف شکایت منہ پہ نہیں لائے. صبر اسماعیل دیکھو بھائی, 7 سال کے ہیں, ابا کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں خواب میں تجھے ذبح کرتا ہوں. تو آگے سے جملہ دیکھیے گا ذرا, لفظ صبر دیکھیے, یا باطفال ما تمر, جو حکم ہے کیجیے, اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. 7 سال کی عمر میں ابا کی چھری تلے بنا ہلے بنا بولے ذبح ہونے کے لیے صبر سے لیٹے رہے. ابا کو یقین دلایا, اللہ اکبر جل شان. صبر عیسیٰ دیکھیے, انہیں اور ان کی والدہ ماجدہ کو تانوں کے تیروں سے زخمی کرتے تھے. آپ وہ تانا سنیں آپ کا دماغ گھوم جائے. اللہ. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر تکلیف آئی, وطن مکہ چھوڑنا پڑا, رشتہ داروں کا ہر طرح کا ظلم برداشت کیا. آپ نے اپنے بچوں کو نظروں کے سامنے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا. طائف والوں نے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا. اللہ فرماتا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, ان کی باتوں پہ صبر کیجیے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کریمہ میں پڑھا رہا تھا بچے کو تو وہ بات مجھے یاد رہ گئی. صبوری بود کار پیمبراں, یہ صبر کرنا جو ہے یہ پیمبروں کا کام ہے. تو صبر کا معنی آج غور سے سن لیجئے. اندازہ ہوا یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اس سے اندازہ ہوا کہ ذوالکفل علیہ السلام کو, اسماعیل علیہ السلام کو صابرین, کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے, چھوٹی صفت نہیں ہے یہ. اب صبر کا معنی جان لیجئے, مقصد کے حصول کے لیے ہر حال میں ڈٹے رہنا, حبس النفس, یہ صبر کا معنی ہوتا ہے. آگے پھر ذرا مفہوم ملا لیے جاتے ہیں. حبس النفس, ہمارے دین اسلام میں صبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہر رکاوٹ کو عبور کرتے ہوئے اس کے حکم کو پورا کرنا. صبر کا مفہوم جو برداشت ہے, اگر آپ کی کوئی ذاتی طور پہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے, دیکھیے دین کا جب کوئی نقصان کر رہا ہو پھر آپ چپ نہیں رہیں گے, پھر آپ کو سزا برابر کی ملے گی, کیونکہ یہ دین ہمارا لا ہے, اور لا توڑ رہا ہو کوئی اور آپ چپ کر کے دیکھتے رہیں. تو صبر کا وہ مفہوم کہ جو برداشت ہے وہ کس وقت شروع ہوتا ہے. یہ اکثر لوگوں نے ٹائمنگ جو ہے وہ اپنی بنا لی ہوئی ہے. صبر کا معنی ڈٹے رہنا, صبر کا ایک مفہوم ہے برداشت کرنا. جب کوئی آدمی آپ کو ذاتی طور پہ نقصان پہنچاتا ہے, آپ کی ذات پر کر رہا ہے حملہ, یا وہ جو ہے وہ کب شروع ہوگا. اکثر لوگ جو ہیں وہ محبوب کے مرنے پہ چیخنے چلانے وہ ویلا کرتے 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 تھک جاتے ہیں, تو پھر کہتے ہیں جی میں نے تو جی صبر کر لیا. اس کا نہ کوئی ثواب ہے اور نہ ہی یہ صبر ہے جی. اب اگر آپ کسی کے مرنے کے 10 دن بعد جا کر سیٹ ہوئے ہیں, ایک تو دیکھیں چیز کو فیل کرنا وہ ہے, یہ نا کپڑے پھاڑ لیے, رو رہے ہیں, وہ ویلا کر رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, منہ پہ تماچے, یہ کنڈیشن بے صبری. یہ صبر نہیں, حقیقت میں اب اس کے اندر برداشت کا مادہ پیدا ہو گیا. جو نقصان اس نے پہنچانا تھا باڈی کو وہ پہنچ چکا ہے. اب ذرا حدیث سن لیجیے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ صبر شروع کس ٹائم پہ ہوتا ہے. آپ کا بچہ گم ہو گیا, آپ کو تکلیف پہنچی, آپ کے پیسے کھو گئے, کسی نے آپ کو گالی دی, تو بھائی اب صبر کب شروع ہوگا؟ تو کتاب الجنائز بخاری شریف سے سن لیجئے, انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. ہم لوگ 10 دن کے بعد شروع کریں, سورا کچھ اگلے کو گالیاں دے کے, اس کو نقصان پہنچا کے, جو شہرت کرنی ہے کر کے, جو اس کے خلاف پمفلٹ چھاپنے ہیں چھاپ کے, جب دیکھتے ہیں کہ سارے حربے استعمال کر لیے ہیں, یار اس کا فرق تو کوئی نہیں پڑا, جی میں نے صبر کر لیا. یہ صبر نہیں ہے. اب بیٹے صبر پڑے گا تیرے پہ, صبر نہیں ہے, صبر پڑے گا تیرے پہ. تو صبر کیا ہے؟ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. صبر وہی گنا جائے گا جو آپ نے خبر کے سنتے ہی کیا ہے, وہ صبر. اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جو مصائب و تکالیف آتی ہیں ان پہ صبر کرنے کا اجر بڑا عظیم ہے. حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے صبر کیا, انبیاء کو بچانے خوراک پہنچانے میں ڈٹے رہے. ان کا تذکرہ عظیم انبیاء کی لسٹ میں آ رہا ہے. دیکھا اجر, واللہ یحب الصابرین, اللہ صابرین سے پیار کرتا ہے.
معلوم ہوا حضرت ذوالکفل اللہ کے محبوبوں میں سے ہیں. اس سے بڑا اور فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صابر کو رب کی میت مل جاتی ہے. معلوم ہوا کہ حضرت ذوالکفل کے ساتھ جب اللہ نے کہا کہ وہ صابر ہیں، میت تھی. صبر کا صلہ صرف جنت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو بیماری پہ صبر کرنے کا فرماتے ہوئے کہا ان شیتی صبرتی ولکل جنت، تو اگر تو چاہے اور صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے. صبر کرنے والوں کے اجر میں کمی نہیں ہوتی. کیا مقام ہوگا حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اس آیت کی روشنی میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو دیکھیں، اجر بھی پورا اور حساب بھی کوئی نہیں. صبر کرنے والوں کو 3 بشارتیں دی. تو کیا یہ بشارتیں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے لیے نہیں ہوں گی؟ جس نے دکھ آتے ہی، نقصان پاتے ہی فوراً بول دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے لیے 3 سب سن لیجئے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون. تینوں کی صابرین پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمتیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. کیا اعلان ہو گیا بھائی ان کے لیے؟ یہ بھی تو بڑی بات ہے نا کہ ہدایت یافتہ ہیں جناب. اعلان ہو جائے، کلیئرٹی، کلیئرنس، ڈگری، یہ سب اللہ کی طرف سے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو عطا ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے صابر ہیں. ایک اٹالین فلسفر، ذرا اس کا ذرا جملہ سنو. یہ اس کا نام ہے ٹائٹس مائکس پلوٹس. اس کا ترجمہ ذرا سنیے، بڑی غضب کی بات کہی. یہ کہتا ہے پیشنس از دا بیسٹ ریمیڈی فار ایوری ٹربل. واہ یا اللہ، کیا فصاحت ہے. حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی تعریف میں ایک لفظ من الصابرین، جو من حرف ہے، من الصابرین بول کر ہمارے کئی صفحات بھر دیے. سیرت نگاری ہو تو ایسی. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 86 میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے متعلق 2 اور صفات کا علم ہوا. پہلے آیت سنیں. آج لعلہم یتفکرون سمجھیے، قرآن فہمی ہی سمجھیے. پہلے آیت سنیں. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ صالحین میں سے. اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل، ان پر سلامتی ہو، ان کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا. تو اللہ اگر ذکر کر رہا ہے تو یہ کوئی خاص رحمت ہے کہ جس میں داخل کیا، کسی خاص رحمت کی طرف اشارہ ہے. تو وہ خاص رحمت کیا ہے؟ وہی ہے جس کا ذکر ایک جگہ ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ جسے چاہے اس خاص رحمت کے لیے مختص کر لے، یعنی نبوت. یہ بھی ایک دلیل ہے آپ کے نبی ہونے کی. دوسرا، اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام صالحین میں سے. صالح کسے کہتے ہیں؟ صالحین میں سے تو ہیں. تو صالح کسے؟ یہ سن لیجئے آج صدقہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ صالح کسے کہتے ہیں. اور جب صالح معلوم ہوگا تو آپ کی سیرت کی اورات بڑھ جائیں گے. صالح کی جمع صلحاء اور صالحین آتی ہے. صالح اس میں فائل ہے. آپ جب عربی میں بولیں گے کانا رجلا صالحا، چونکہ عربی کا لفظ ہے تو اس لیے مثالیں وہیں سے لائیں گے. کانا رجلا صالحا تو مانا ہوگا تقیا مومنا ورعا، یعنی وہ بندہ متقی ہے، اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے، اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، اللہ پر مکمل اکمل ایمان رکھتا ہے. یہ صالح کا معنی ہے. واہ یا اللہ، کیا بات ہے. وہ ہم تو صرف قرآن مجید کے الفاظوں کو ہی لے لیں تو صفحے بھر دیں. ایک لفظ صالح نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی خصوصیات کو کھولا. واہ اللہ. صالح اسے بھی کہتے ہیں جو خیر پہ استقامت رکھنے والا ہو. پوری زندگی دیکھ لیجیے آپ ان کی. ابا کے ساتھ آپ کی اماں بھی، اللہ اکبر، ان کا درجہ کیا درجہ ہے. کیا پرورش، استقامت، کسی ٹائم بھی پاؤں پھسلا نہیں ہے. حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی استقامت پہ اور کیا دلیل، واقعات کی ضرورت ہے جب رب نے آپ کو صابر کہہ دیا. جب رب نے کہہ دیا یہ صابر ہیں، سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ خیر پر استقامت رکھنے والے ہیں. صالح اسے بھی کہتے ہیں جو لڑائی و فساد کو ختم کروائے اور صلح کروائے. ایک آیت سنیں ذرا. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس. تو حضرت ذوالکفل کی شریعت میں تو یہ لازم تھا. جی. صالح اسے بھی کہتے ہیں جو فائدہ دے. ماء صالح للشرب. کتنا فائدہ پہنچا ذوالکفل علیہ السلام سے یتاما کو، غربا کو، بیواؤں کو، فقیروں کو، انبیاء کو. کتنا فائدہ پہنچا.
صالح اسے بھی کہتے ہیں جو مال کا کثیر حصہ رکھتا ہو، جو مال کا کثیر حصہ رکھتا ہو۔ عندہ قدر صالح من المال، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کے پاس مال کا بہت بڑا حصہ ہے۔ صالح کا معنی وہ شخص جو حقوق اللہ اور حقوق عباد ادا کرنے والا ہو، المستقیم المعدی لواجباتہ۔ اب یہ ساری صفات آپ ملا لو تو سیرت لکھ ڈالو، کیا مشکل ہے آپ کو؟ قرآن کا اعجاز بھی واضح ہوگا اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی سیرت بھی بیان ہو جائے گی۔ صرف ایک لفظ صالح نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی عادات مبارکہ کو ہم پہ کھول کے رکھ دیا۔ ایسی سیرت کوئی بیان کرے گا؟ 4 الفاظ، ان کے اندر عادات و نوازشات، صفات اور مقامات سب واضح ہو جائیں۔ یہ صرف میرے اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کا اعجاز ہے۔ انسان نے جب دنیا میں آنا ہے تو پھر اس نے واپس بھی جانا ہے، اس لیے تو یہ دنیا بنائی ہے کہ تم یہاں آ کر کرتے کیا ہو۔ آپ نے ظاہری زندگی جو ہے وہ دنیا پہ گزاری جتنی تھی، اور اگر ہم ڈیجٹس پہ جاتے ہیں تو اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے میں ڈیجٹ نہیں بیان کرتا۔ وہ ایک بندے نے 75 لکھے ہیں تو صحیح نہیں بنتے۔ آپ اپنی ظاہری زندگی میں انبیاء کو بچانے میں ڈٹے رہے اور رب کے دین کو پھیلانے میں ڈٹے رہے، اللہ کی عبادات میں اس دور میں بڑھ گئے۔ کردار وہی جو آپ کے والد حضرت ایوب علیہ السلام کا تھا، خود بھی ساری زندگی دین کی تبلیغ کی اور جاتے ہوئے اولاد کو وصیت کر گیا، آخر بلاوا آ گیا۔ اب آپ کا مزار ہے کہاں؟ ایک قول ہے کہ آپ کی قبر مبارک ملک ایران میں ہے، اس کا علاقہ دزفل بھی بولتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ آپ کی قبر مبارک شام میں ہے، سیریا میں، سوریا میں، علاقہ دمشق، جبل قاسیون۔ ایک قول ہے کہ عراق میں ہے، نہر فرات کے قریب، بلدۃ الکفر کے اندر۔ لیکن مجھے تاج العروس کا قول صحیح لگتا ہے کہ آپ کی قبر مبارک کفل حارس فلسطین میں ہے۔ واللہ عالم، جہاں بھی آپ کا روزہ مبارک ہے، اے اللہ ہماری طرف سے ان کی بارگاہ میں نذرانہ الفاتحہ۔